السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی زیادہ نالجیبل ویڈیو لے کر آئے ہیں، جو کہ ہے پاکستان میں معذوری سرٹیفکیٹ یعنی کہ ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ کے حوالے سے۔ آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں معذوری سرٹیفکیٹ بنانے کا طریقہ کار کیا ہے، معذوری سرٹیفکیٹ کے فوائد کیا ہیں، ہمیں معذوری کا سرٹیفکیٹ بنوانے کے دوران کن باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور ہم اپنے معذوری کے سرٹیفکیٹ سے کس طرح سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ پاکستان میں معذوری کی سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر معذور افراد کو کون سے حقوق فراہم کیے جاتے ہیں۔ تو چلیے کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے معذوری کے مختلف اقسام جو کہ افراد کی روزمرہ زندگی میں دشواری پیدا کرتی ہیں، جیسے کہ نقل و حرکت، سوچنے سمجھنے، سیکھنے اور بات چیت کرنے میں مشکلات معذوری سے پیدا ہونے والی چند قابل ذکر مشکلات میں شامل ہیں۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کو متعدد قسم کی معذوری کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان اقسام میں کچھ عیاں اور کچھ پوشیدہ ہوتی ہیں۔ مزید یہ کہ معذوری عارضی، طویل یا دائمی بھی ہو سکتی ہے۔ معذور افراد کو درپیش مسائل کو کم کرنے کے لیے حکومت پاکستان کے ذریعہ فراہم کردہ امارات، جیسے کہ معذور افراد کے لیے نوکریاں، امداد اور معاون آلات کے حصول کے لیے معذوری کا سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو معذوری کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں معذوری کے سرٹیفکیٹ کے حوالے سے۔ دراصل معذوری کا سرٹیفکیٹ حکومت پاکستان کی طرف سے جاری کردہ دستاویز ہے جو معذوری کی قسم اور حد کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ معذوری سے متاثر افراد کے لیے ایک لازمی دستاویز ہے، کیونکہ ان کے لیے مختلف فوائد، سہولیات اور حقوق حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ معذوری کی نوعیت کے بارے میں میڈیکل بورڈ کی سفارش پر یہ سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے۔ حکومت پاکستان نے معذوری کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے میں معذور افراد کی مدد کے لیے پورے ملک میں معذوری کی تصدیق اور معائنے کے لیے بورڈز قائم کیے ہیں۔ بورڈز میں عام طور پر طبی ماہرین، ڈاکٹر، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے افسران شامل ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں معذوری کے سرٹیفکیٹ کے فوائد کی، کہ اگر ہمارے پاس معذوری کا سرٹیفکیٹ ہے تو ہمیں اس سے کیا فائدے حاصل ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس معذوری کا سرٹیفکیٹ ہے تو آپ مالی امداد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو مخصوص حالات میں ٹیوشن اور اپنی پڑھائی کی داخلہ فیس سے معاف قرار دیا جا سکتا ہے، یا آپ کو معذوری کے شکار افراد کے لیے حکومت کے اداروں کے بھرتی میں اس عمل میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ یا معذوری کا شکار کوئی فرد آپ کے گھر میں ہے تو آپ اس کو ویل چیئر، امداد اور معاون آلات کی ضرورت پڑنے پر معذوری سرٹیفکیٹ بیت المال میں جمع کرا کے اس کے لیے آپ درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ معذور افراد کے لیے امارات وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے پیش کردہ مختلف سماجی تحفظ پروگراموں پر مبنی ہے۔ اہم معلومات: معذوری سرٹیفکیٹ جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے مفت جاری کیا جاتا ہے۔ یہ عارضی، دائمی، مستقل دونوں طرح کی معذوری کے لیے سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے۔ معذوری کا شخص سرٹیفکیٹ کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال یا محکمہ سوشل ویلفیئر کے دفتر میں درخواست دے سکتا ہے۔ پاکستان میں معذوری کے سرٹیفکیٹ کے لیے صرف پاکستانی شہری ہی درخواست دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پاکستان میں معذوری کے سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست دینے کی ہدایت۔ معذوری کے سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست دینے کے عمل مندرجہ ذیل ہے۔ آپ اپنے علاقے کے مقامی ضلع ہیڈ کوارٹر یعنی کہ DHQ اسپتال یا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے دفتر سے مقررہ فارم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو مناسب طریقے سے بھرا ہوا فارم کسی گیزٹ آفس یعنی کہ 16 گریڈ کے یا اس سے اوپر کے سرکاری آفیسر سے جمع کرانے سے پہلے تصدیق کرانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوشل ویلفیئر آفیسر معذوری کی قسم کا جائزہ لینے کے لیے میڈیکل بورڈ میٹنگ کا شیڈیول تیار کرے گا۔ معذور فرد کو دی گئی تاریخ پر میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے۔ میڈیکل بورڈ معذوری کی نشاندہی کرنے کے لیے معذور افراد کا طبی معائنہ کرتا ہے۔ اگر میڈیکل بورڈ سفارش کرے تو معذوری کا سرٹیفکیٹ محکمہ سوشل ویلفیئر
کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ معذوری کے سرٹیفکیٹ پہ معذور افراد کو 2 طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں ایک ناٹ فٹ ٹو ورک اور ایک فٹ ٹو ورک۔ تو اس 2 طرح کی تقسیم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے معذوری کے سرٹیفکیٹ پہ ناٹ فٹ ٹو ورک ہو تو آپ کو حکومت کی طرف سے مالی امداد، معاون آلات اور بہت سی سہولیات ملتی ہیں جو کہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور اگر آپ کے سرٹیفکیٹ پہ فٹ ٹو ورک قرار دیا جائے، یعنی کہ آپ کی معذوری کم نوعیت کی ہے اور آپ بہت سے کام کر سکتے ہیں، تو اس سے آپ کو حکومت کی طرف سے مالی امداد نہیں ملتی اور بہت سی آپ کو معاون آلات ملنے میں بھی دشواریاں ہوتی ہیں۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے آپ کو سرکاری کوٹا پر نوکری دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو آخر میں بتاتے چلیں کہ معذوری کے اندراج کے فارم کو پر کرنے کے لیے کیا معلومات درکار ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے معذور افراد کا نام، ان کی پیدائش کی تاریخ، ان کی تعلیمی ڈگری، اس کے علاوہ معذوری کی وجہ، جسمانی طور پر معذور شخص کا پتہ، اپلیکیشن پرفارما، اور اس کے علاوہ قومی شناختی کارڈ یا بے فارم اگر عمر 18 سال سے کم ہے۔ اس کے ساتھ 2 پاسپورٹ سائز تصویریں درکار ہوتی ہیں، اور یہ تمام معلومات دینے کے بعد آپ اپنا معذوری سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ نالجیبل رہی ہوگی اور آپ کو معذوری یعنی ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ کے بارے میں کافی زیادہ معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لائیں گے، لیکن اس کے لیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور اس کے علاوہ ویڈیوز کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے مدد کا باعث بن سکے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں مزید آپ کے لیے اچھی انفارمیشن لائیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آنے والی ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ۔